ڈیمانڈ دیکھیں آپ، اور ڈیمانڈ نہیں کر رہے، ہم کہتے ہیں منہ بند رکھے بس۔ میرے معاویہ پہ نہ سب و شتم کرو، ڈیمانڈ دیکھیں، ہمارا تقاضا دیکھیں کیا ہے۔ ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ شان والے تو وہ ہیں بے شک، پر ہم تو صحابہ اور اہل بیت کی شان بیان کرتے ہیں تو الحمدللہ سب کا ذکر ہو جاتا ہے۔ ہاں، پر ڈیمانڈ دیکھیں، میرے معاویہ پہ نہ سب و شتم کرو، میرے معاویہ پہ نہ سب و شتم کرو، بے شک معاویہ ہے، بے شک معاویہ ہے وفادار صحابہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج اہل سنت میں ناسبیت کا پودا اپنی جڑیں اتنی مضبوط اور مستحکم کر چکا ہے کہ برسر ممبر اہل بیت اطہار کے مناقب میں تنقیص کرتے ہوئے صحابہ کرام کے مناقب کو بیان کیا جاتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وآل بیتہ واصحابہ اجمعین۔ سامعین محتشم، جس طرح آپ جانتے ہیں کہ ریسنٹلی یہ کلپ بہت زیادہ وائرل ہے حافظ طاہر قادری کا، کہ جس کے اندر وہ ایک صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے مناقب پڑھ رہے ہیں، اور وہاں پر ایک پنڈی کے پیر صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں جنہوں نے مائک پکڑ کے اہل سنت و جماعت کا عقیدہ بیان کیا کہ اہل سنت کا عقیدہ یہ ہے کہ وہ افضلیت کے بھی قائل ہیں، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کی فضیلت کے بھی قائل ہیں، اور جو کسی صحابی کو ایک صحابی کو بھی تسلیم نہیں کرتا اس کا اہل سنت سے کوئی تعلق نہیں۔ بہرحال حافظ طاہر قادری نے جو منقبت پیش کی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی، وہاں اس منقبت کو سن کے تو ہر سنی کے دل کے اندر ٹھنڈک پہنچی کہ صحابہ کی منقبت بیان کی جا رہی، کہ سرکار کی صحبت کے تذکرے کیے جا رہے ہیں، لیکن دوسری طرف کچھ ایسے لوگ بھی تھے کہ جنہوں نے اس کو ناسبیت کا ٹائٹل دے دیا اور کہا یہ تو ناسبیت ہے، یعنی صحابہ کی شان بیان کرنا یہ کیا ہے؟ کہا یہ ناسبیت ہے، یہ فروغ ناسبیت ہے صحابہ کی شان بیان کرنا۔ اب جو صحابہ کی شان کو ناسبیت کہے اس سے بڑا رافضی کوئی نہیں ہو سکتا، اور وہ کوئی اور نہیں تھا، اور اس سے کوئی تعجب بھی نہیں ہوگا آپ کو کہ وہ کوئی اور نہیں تھا، وہ طاہر القادری کا ایک چھوڑا ہوا پھینکا ہوا ایک کھوٹا سکہ تھا، مہتاب اظہر راجپوت۔ آپ جانتے ہوں گے بڑی اچھی طرح 2 گھنٹے تک اس نے افضلیت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ ہم سے مناظرہ کیا۔ افضلیت کا یہ منکر ہے شخص، اور طاہر القادری سے سیکھا ہوا وہ رافضیت کا پلندہ کہ جس نے آگے فروغ رافضیت کے اندر اس طرح کے کردار ادا کیے کہ جس کو پوری امت اہل سنت و جماعت کے اکابرین نے ایک طرف جس کو کہا کہ ایک طرف تو نجس ہے، دوسری طرف پاک ہے، ایک طرف شراب ہے، دوسری طرف زمزم ہے، اس نے کہا نہیں، اہل سنت اور رافضیت دونوں ایک ہے۔ کہا اب دونوں ایک ہیں، دونوں کو کوئی جدا کرے تو تم اس کو جدا کر دو۔ اب یہ کیا اہل سنت و جماعت کا عقیدہ تھا؟ ملتے آپس شیر و شکر ہو جاؤ، ہک ہو جاؤ، اور جڑا 2 کرن واسطے آوے نا اس نو 2 کر دیو۔ جڑا ملا ملوانا کوئی 2 کرن واسطے آوے نا 2، اس نو 2 کرتے واپس بھیجو۔ اہل سنت و جماعت تو کئی صدیوں سے ان کا رد کرتے آئے کہ وہ جو صدیق اکبر کی ذات پہ حملہ کرتے تھے اور صحابہ کی ذات پہ حملہ کرتے تھے۔ اب یہ شخص کہنے لگا کہ جی یہ جو منقبت بیان کی گئی، ٹائٹل دیا کہ یہ تو فروغ ناسبیت ہے، اور آج کل ناسبیت بڑی بیان کی جا رہی ہے۔ پھر آگے چلتے چلتے اس نے کنز العلماء پر اٹیک کیا۔ میں بارہا جواب دیتا آیا کہ اس کے شیخ المنہاج نے لفظ مغالطہ بولا، یہ کیوں نہیں زبان کھولتا اس کے بارے میں؟ کیا لفظ مغالطہ بولنا جائز ہے؟ بتاؤ۔ اس نے تو لکھا، باقاعدہ اس نے لکھا اپنی کتاب کے اندر کہ سیدہ کو مغالطہ لگ گیا تھا۔ تو مجھے بتاؤ کیا لفظ مغالطہ بڑا ہے یا لفظ خطا اجتہادی بڑا ہے؟ خطا اجتہادی پہ تو اجر و ثواب ہے، مغالطہ پہ کون سا اجر و ثواب ہے؟ اس نے مغالطہ لفظ بولا، لیکن آج تک یہ اس کی دم کو پکڑ کے چلنے والے حضرات یا آج تک اس پہ کوئی فتویٰ نہیں لگا سکے۔ غلط فہمی اس نے لفظ بولا، کوئی فتویٰ نہیں لگا۔ آج یہاں پر خطا اجتہادی لفظ بولا تو سارے اٹھ گئے تو ناسبیت ہے، یہ تو ناسبیت ہے۔ پھر آگے چلتے چلتے اس کذاب شخص نے دوبارہ میری طرف منسوب کیا اس چیز کو کہ میں نے کہا حدیث ولایت یعنی من کنت مولاہ فعلی مولا، یہ معاذ اللہ ضعیف ہے۔ میں نے محدثین کا ایک جو محدثین نے جرح کیا میں نے اس کو ناقل کے طور پہ بیان کیا۔ اس نے اسی کلپ کو کاٹ کے آؤٹ آف کانٹیکسٹ اس نے کہا کہ دیکھو یہ کہتے ہیں کہ حدیث ولایت معاذ اللہ ضعیف ہے،
میں پورا لیکچر اس پہ ریکارڈ کروا چکا کہ اصل میں وہ کلپ تھا ہی اس بات پر کہ اس نے لفظ مولا کا معنی آقا کیا، لفظ مولا کا معنی سردار کیا، وہ معنی کہ جو روافظ کرتے ہیں اس نے وہ معنی کیا۔ میں نے کہا اہل سنت میں سے دکھاؤ کس نے کیا، لیکن آج تک یہ بھگوڑا نہیں دکھا سکا، اور اگر آئندہ کچھ دنوں کے اندر یہ اپنی وضاحت نہیں پیش کرتا تو انشاءاللہ ہم بڑے لاہ عمل کا پھر اعلان کریں گے۔ اب دوسری طرف جو اس نے یہ کہا کہ فروغ رافضیت، فروغ ناصبیت کو یہ ہوا دیتے ہیں معاذ اللہ، اب صحابہ کی منقبت تجھے کیوں تکلیف دیتی ہے؟ تمہیں کیوں تکلیف ہوئی صحابہ کی وہاں پر کوئی اور کوئی چیز بیان کی گئی تھی؟ کیا اہل بیت کی معاذ اللہ کو تنقیص کی گئی تھی؟ نہیں کی گئی، وہاں صرف صحابہ کی منقبت بیان کی گئی اور اہل سنت و جماعت کا عقیدہ بیان کیا افضلیت کے لحاظ سے، لیکن اس کے دل کو تکلیف ہوئی، مروڑ اٹھا اور کہنے لگا یہ ناصبیت ہے۔ تو یہ ناصبیت نہیں بلکہ یہ تیرے دل کے اندر چھپی ہوئی اس طاہر القادری کی طرف سے گھسائی ہوئی رافضیت ہے جو اٹھ کے بول رہی ہے اور ٹھاٹھے مار رہی ہے۔ اندر کی رافضیت یہ وہ ہے۔ وہاں پر اہل بیت تھار حضرت علی کو کہا گیا علی محمد ہے، محمد علی ہے، تو کیا کوئی نہ بولے؟ وہاں پر کہا گیا کہ ام الانبیاء ہیں سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کوئی نہ بولے؟ کہا گیا کہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعظیم کے لیے سرکار کھڑے ہو جاتے تھے، اور جب سرکار کھڑے ہوتے تھے پھر مثالیں دی گئی، جس طرح مرید پیر کے لیے کھڑا ہوتا ہے، جس طرح شاگرد استاد کے لیے کھڑا ہوتا ہے، تو کیا کوئی نہ بولے؟ سرکار کی عصمت پہ حملے ہو جائیں تو کیا کوئی نہ بولے؟ تمہارے منہ کے اندر تو زبان نہیں، تم تو صرف بولتے ہو تو صحابہ کی شان کے خلاف بولتے ہو، اور تمہارا کام ہی کوئی نہیں۔ تو اس وجہ سے میں یہاں پر برسر پیکار یہ اعلان کر رہا ہوں کہ یہ حضرت صاحب اگر اپنی ان حرکتوں سے، ڈرامے بازیوں سے باز نہ آئے تو انشاءاللہ کچھ ہی دنوں کے اندر، 2-3 دن کے اندر ہی انشاءاللہ ہم بڑے لاہ عمل کا پھر سے اعلان کریں گے، اور پھر سے ہم اس کو جو ہے وہ انشاءاللہ تبارک و تعالی الٹا کر کے یہ بتائیں گے کہ منہاج جی کل بھی سنیت کا باغی تھا، منہاج جی آج بھی سنیت کا باغی ہے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم اس چیز کو ثابت کریں گے کہ اس کا شیخ منہاج شیخ الاسلام نہیں بلکہ وہ شیخ القذاب ہے اور کچھ بھی نہیں، اور اس پہ ہم ایک پوری سیریز جو ہیں وہ پہلے ہی وضع کر چکے ہیں۔ تو اس وجہ سے میں منہاج القرآن کے بعد میں ان کے ادارے اور ان کے بڑے ہم سے رابطہ کرتے ہیں، میں ان کو پہلے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ نے اس کو کیوں نہیں پٹا ڈالتے اور کیوں نہیں لگام ڈالتے اس کو، پھر کہو گے کہ اس کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین۔ میں غنچہ ہوں جو کھل جائے نسیم حرم کعبہ سے، مجھے ایوان شاہی میں چٹک جانا نہیں آتا، گزر اوقات کر لیں گے کسی بھی پیڑ کے نیچے، مجھے گستاخ بنگلے میں پھٹک جانا نہیں آتا۔